ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیوٹی ڈاکٹر۔ بریک پہ جانے سے پہلے جیسا کہ ڈاکٹر داؤد قاضی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ ٹائپس بتانے والے تھے، پگمنٹیشن پہ بات ہو رہی ہے، اور جی ڈاکٹر صاحب کیا ٹائپس ہیں؟ جی، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ دو قسم کی میلانین ہوتی ہے. ایک کو کہتے ہیں یو میلانین، EUMELANIN، یو میلانین، اور دوسرے ہوتے ہیں جو فائیو میلانین ہوتے ہیں جن کے وہ ہے PHAEOMELANIN، فائیو میلانینز. ایکسکیوز می. جو یو میلانینز ہوتے ہیں وہ یوزولی ڈارک کلر لوگوں میں ہوتے ہیں اور یہ ٹرو پروٹیکشن دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ٹرو میلانینز، اور یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں اگینسٹ دی الٹرا وائلٹ ریز، ان کی ڈیمیج وغیرہ سے پروٹیکٹ کرتے ہیں. جو فائیو میلانینز ہیں وہ ہوتے ہیں عام طور پہ فیڈ سکن کلرز میں یا ریڈ ہیڈ، جن کے ریڈ ان کے ہیڈز ہوتے ہیں ان کے اندر پائی جاتی ہے. اینڈ دے آر ناٹ ٹرو میلانینز. یہ یو وی جو الٹرا وائلٹ ریز کی پروٹیکشن ہے وہ نہیں کرتے. اس کو عام طور پہ کبھی ریڈ میلانینز بھی کہتے ہیں. اب کتنے قسم کی مختلف قسم کی یہ چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں. اب میلازما از اے کنڈیشن جہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ اوور پروڈکشن. ہم اوور پروڈکشن کے بارے میں ہی زیادہ تر بات کریں گے کہ اوور پروڈکشن آف میلانین کیا کیا چیزیں کرتی ہے. پھر بعد میں اینڈ میں ہم کوشش کریں گے کہ انڈر پروڈکشن یا اس کی خرابی کی وجہ سے کون سی کنڈیشن ہوتی ہے، یا ہائپو پگمنٹیشن کون سی کنڈیشن میں ہوتی ہے. تو اوور پروڈکشن میں ایک بڑی کنڈیشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں میلازما. میلازما ایک سکن کنڈیشن ہے جس میں سکن کے نیچے اوور پروڈکشن ہو جاتی ہے. میلانوسائٹ اوور پروڈیوس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ کلسٹرز کے فارم میں آتا ہے، اور آپ کے چہرے پہ جو عام طور پہ جنہیں ہم چھائیاں کہتے ہیں یا داغ کہتے ہیں وہ جمع ہو کے کلسٹرز کی صورت میں بناتے ہیں. یہ عام طور پہ آپ کے چیک ایریاز پہ ہوتا ہے، برج آف دا نوز پہ ہوتا ہے، نوز پہ ہوتا ہے، فور ہیڈ پہ ہوتا ہے، اور اپر لپ اور اراؤنڈ دا ماؤتھ ایریا کے ہوتا ہے. یہ ان کی عام طور پہ شکلیں ہوتی ہیں. یہ زیادہ تر وومن میں ہوتا ہے، لیکن 10% میل بھی افیکٹڈ ہوتے ہیں. لیس دین 10% میل افیکٹڈ ہوتے ہیں. عورتوں میں جو سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے، کیونکہ جو یہاں ویسٹ میں دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ برتھ کنٹرول پلز کی وجہ سے اور پریگننسی کی، یہ تو ایک بہت بڑی وجوہات بتائی گئی ہے. اس کی وجہ سے ان کی اوور پگمنٹیشن ہو جاتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ 10% مرد بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں. تو اس کے پیچز ہوتے ہیں، یہ خطرناک نہیں ہوتے. ان کا سوائے کاسمیٹک برے لگنے کے اور اس کی کوئی برائی نہیں ہوتی. دے نیور ٹرن انٹو کینسر اور کوئی دوسری بیماری کاز نہیں کرتے، صرف اس کے کاسمیٹک اثرات ہوتے ہیں. دوسری چیز ہوتی ہے کلوازما. کلوازما ایک سکن کنڈیشن ہے جو عورتوں میں ہوتی ہے، جو عام طور پہ پریگننسی سے ریلیٹ کیا جاتا ہے. پریگننسی میں زیادہ تر عورتوں کی ہو جاتی ہے، سرٹن لیول، بعض لوگوں کی کم، بعض کی زیادہ. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ پیچز وغیرہ بننے شروع ہو جاتے ہیں. اس میں زیادہ تر ان کے فیس ایریا پہ بھی ہوتے ہیں، نیک پہ بھی ہوتے ہیں، ایبڈومن وغیرہ پہ ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چن وغیرہ پہ آ جاتے ہیں، یا فیس پہ، نیک پہ، یا ایبڈومن وغیرہ پہ آتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جو وہ لیڈیز جو وہ لڑکیاں جو کہ اس وقت ایج کے اس حصے میں ہیں 50 60 70، یا جو پاکستان انڈیا وغیرہ سے آئی ہیں، ان کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ جب عورت پریگننٹ ہوتی تھی یا ان کی بہو وغیرہ، تو وہ چہرے پہ یا ان کی پگمنٹیشن دیکھ کے وہ کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ لڑکی پریگننٹ ہے. بلکہ یہاں تک تھا کہ وہ بتا دیا کرتے تھے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی، اور موسٹ آف دا پریڈکشنز صحیح ہوتی تھیں. چونکہ ان کے اینڈروجن لیولز، بہت ساری چیزیں، چونکہ ان کی آئی اتنی اچھی ہوتی تھی، ان کی آبزرویشن پاور اتنی اچھی ہوتی تھی، اتنا ہمارا کاسمیٹک کوریج وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی. تو وہ جو دانا عورتیں ہوتی تھیں وہ بتا دیا کرتی تھی کہ یہ لڑکی پریگننٹ ہے، اور یہ جو ہے نا اس کا بچہ ہوگا، بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی. تو ان کی کافی ڈیپ آبزرویشنز ہوتی تھیں. تو اس لیے اس کو پریگننسی ماسک بھی کہتے ہیں، ماسک آف پریگننسی یا ماسک بھی کہتے ہیں، پریگننسی ماسک بھی کہتے ہیں.
اس میں کافی بڑا ایریا انوالو ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کا فیس وغیرہ. پھر ہوتی ہے سن ڈیمیج. سن ڈیمیج کی وجہ سے جو ہوتے ہیں ڈیمیج ہوتی ہے الٹرا وائلٹ ریز وغیرہ کی وجہ سے، اس کو ایج سپاٹ بھی کہتے ہیں اور اس کو بعض اوقات لیور سپاٹس بھی کہا جاتا ہے. وہ لیور سپاٹس آپ کے چہرے پہ، آپ کے جسم پہ اور آپ کے جو ایکسپوزڈ ایریاز ہیں اس پہ نمایاں ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی ایک قسم کی پگمنٹیشن ہوتی ہے. یہ عام طور پہ جو ایج سپاٹس ہوتے ہیں یا جو سن ڈیمیج یا انوائرمنٹل ڈیمیج ہوتی ہے، یہ انفیکٹ سکن کو ڈیمیج کرتی ہے. اس کی ری ایکشن میں جو ہے نا آپ کے پگمنٹیشن پیدا ہوتی ہے، وہ سکن ڈیمیج کی وجہ سے ہوتی ہے. ان کو انگریزی میں یا میڈیکل زبان میں سولر لینٹیجنز بھی کہتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے سے اسمال ڈارک پیچز ہوتے ہیں مختلف قسم کے، منہ پہ، چہرے پہ، نیک پہ یا ہاتھ وغیرہ پہ ہوتے ہیں، خاص طور پہ وہ ایریا جو کہ سن کے ساتھ ایکسپوزڈ ہوتے ہیں. سو ایکسپوجر ٹو سن ریز اور جو ڈیلی کے جو آن سلاٹس ہیں، جو ڈیلی کے آپ کہہ لیں کہ انوائرمنٹل ڈیمیج ہے، فرض کر لیں اسموک ہے، فرض کر لیں ایکسٹریم کنڈیشنز ہیں. اس کے علاوہ جو ہم خوراک پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہماری باڈی میں ہیوی میٹلز وغیرہ جو ہوتے ہیں اس پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ ساری چیزیں مل کے ایئر پولوشن ہو گئی، اسموکنگ ہو گئی، ایون پیسو اسموکنگ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس کو کاز کرتی ہیں. اور یہ کیا کرتی ہیں؟ ساری جو سیل والز ہیں اور جو کنیکٹیو ٹیشو ہے اس کو ڈیمیج کرتی ہیں. اور ویزیبل سائنس کیا ہوتے ہیں کہ وہاں پہ ڈیمیج ہوگی، ارلی ایجنگ ہوگی، ایجنگ کے سائنس ہوں گے، سکن آپ کی ڈل نظر آئے گی، لسٹر لیس ہوگی. وہ جو خوبصورتی ہے یا جو چمک ہے، جو کہ آج میرے چہرے پہ بھی نہیں ہے بیماری کی وجہ سے، تو آپ کے چہرہ جو ہے نا، آپ کی سکن ڈل نظر آئے گی اور لسٹر لیس ہوگی، اور یہ پگمنٹس وغیرہ اپیئر ہوں گے. جو ڈیمیج ہے الٹرا وائلٹ اے اور الٹرا وائلٹ بی ریز کا، جو ہم انوائرمنٹل ڈیمیج یا سن ڈیمیج جس کو ہم کہتے ہیں، یہ گو کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی جینز کے اوپر بھی. کافی دار و مدار جینز پہ بھی ہوتا ہے، لیکن بہت زیادہ دار و مدار اس کا انوائرمنٹل کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، کس طریقے سے آپ اس انوائرمنٹل چیزوں کو، جیسے سن پروٹیکشن ہو گئی، جیسے اچھا کھانا پینا ہو گیا، ان چیزوں سے آپ اس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. انگریزوں میں خاص طور پہ یا بعض ہمارے لوگوں میں بھی جب ایکسٹریم سن بیتھنگ ہوتی ہے، جب سن بات لیتے ہیں یا سن بیڈس پہ انگریز وغیرہ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ڈیمیج ہوتی ہے. ایک اور چیز ہوتی ہے جو عام طور پہ گوروں میں پائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں فریکلز، ایفیلیڈز. فریکلز عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں مختلف ہوا ہے. انگریز عام طور پہ بعض لوگ جو ہیں اس کو خوبصورتی کا معیار سمجھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے براؤن سپاٹس ہوتے ہیں چہرے پہ یا ان کے ایکسپوزڈ ایریاز پہ یا باڈی پہ ہوتے ہیں، آرمز پہ، لیگز پہ، باڈی پہ پورے ہوتے ہیں، خاص طور پہ چہرے پہ. تو وہ اس پہ بہت، بعض لوگ ہیں کہ اس پہ بہت زیادہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں. انگریزوں میں بھی ایک طبقہ ہے، لیکن دوسرا طبقہ جو ہے اس کو بہت زیادہ برا سمجھتا ہے کہ مطلب یہ ہماری ڈیمیج ہے یا اس پہ شرمسار ہوتے ہیں. تو یہ دو قسم کے وہ پائے جاتے ہیں، پائی جاتی ہے ان لوگوں میں، بلانڈ لوگوں میں. اب کوئی کال آئی؟ جی کال ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن ناظرین آپ کو بتاتے چلے آپ کی کالز تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم پروگرام میں شامل کریں گے. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے جیسا کہ بتایا یہ سن ایکسپوجر جتنا زیادہ ہوگا اس سے بھی یہ ہوتی ہیں پگمنٹیشنز. جی ہاں، یہ میں ہمیشہ اس کے بارے میں ہمیشہ آپ کو، ہم کال شروع کر لیتے ہیں کیونکہ یہ پروگرام شاید ہم 2 حصوں میں کر لیں. پھر ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ہلو، السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری ممی کی آنکھوں کے آگے بہت زیادہ وہ ہوتا ہے نا، جب اولڈ ایج کے حساب سے وہ شروع ہو جاتا ہے، تو مطلب کہ بہت دوائیاں بہت کچھ لگا چکی ہیں مگر وہ ختم نہیں ہو پا رہا، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ آپ کا مطلب ہے کہ بلیک سرکلز ہو گئے، ڈارک سرکلز؟ نہیں، وہ ایک قسم کا ہوتا ہے نا، جھوریاں وغیرہ پڑنا شروع ہو گئی ہیں، تو اس وجہ سے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ آپ کو دکھانا پڑے گا کہ اس میں کئی چیزیں، آپ بے شک فون بند کر کے وہ کر لیں. میں آپ کو ویسے تو ٹھیک ہے نا، کوئی اور مسئلہ تو نہیں، ان کو میڈیکل پرابلمس تو نہیں ہے؟ نہیں، میڈیکل پرابلم نہیں ہے. اور پوچھنا تھا بالوں کے بارے میں کہ بال بہت گرتے ہیں میرے. اچھا، آپ کے بال گرتے ہیں؟ میرے بال بہت زیادہ گرتے ہیں. آپ میڈیکلی فٹ ہے؟ کوئی آپ کو ہارمونل پرابلم وغیرہ تو نہیں ہے؟
نہیں مجھے صرف کانسٹیپیشن ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم ہے, باقی کوئی بھی نہیں. آپ فون بند کریں, میں آپ کو دونوں کے بارے میں کچھ جنرلائز کر کے باتیں بتاتا ہوں. یہاں جب تک آپ ٹیلی ویژن پہ جاتی ہیں ناظرین, ہم بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام انٹرٹینمنٹ اور انفارمیشن کے لیے ہے. آپ اپنے جی پی سے ضرور رابطہ قائم کریں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اپ ٹو ڈیٹ اور لیٹسٹ نالج دے سکیں, آپ کے علم میں اضافہ کر سکیں. اگر آپ کوئی دوائیاں میڈیکیشنز جو آپ کو پرسکرائبڈ ہیں وہ آپ ضرور استعمال کریں اور اپنے جی پی سے ضرور رابطہ قائم کریں. پہلی بات آپ نے یہ کیا ہے کہ آپ کی امی کے جھریاں ہیں آنکھوں کے نیچے. اس کی کئی کازز ہوتی ہیں. جھریاں بننے کی کازز میں ایک ضروری نہیں کہ ایک ایج فیکٹر ہو سکتا ہے آپ کی والدہ حضور کا ایج فیکٹر ہو, لیکن اس میں یہ ہے کہ نئی جو ینگ لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں وہ اگر اپنے مسلز بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, جو مسلز استعمال ہوتے ہیں یا کوئی خاص قسم کے وہ فیشیل ایکسپریشنز بناتے ہیں اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے. اب اس ایکسپریشن کو روکنے کے لیے جب وہ آپ ایک کاغذ کو لے لیں کہ جب آپ اس کو بار بار فولڈ کرتے ہیں اور ایک جگہ میں اس کی فولڈ آ جاتا ہے, تو دو قسم کی وہ ہوتی ہے. جب ہائپر ایکشنز ہوتے ہیں, اس کے زیادہ ایکشن ہوتے ہیں مسل کے, وہاں پہ فولڈز پڑ جاتے ہیں, وہاں پہ لائنز اینڈ رنکلز پڑ جاتی ہیں اور اس کو کروز فیٹ کہتے ہیں, گلابیلر لائنز کہتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں پہ بعض لوگ ایک سائڈ پہ منہ کھینچتے ہیں یا دوسری سائڈ پہ, تو یہ بن جاتے ہیں. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم عارضی طور پہ اب بڑے اچھے طریقے آئے ہیں, ہم نان سرجیکلی بہت اچھے طریقے سے اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ صرف عورتوں بوڑھے لوگوں کے نہیں ہیں, ینگ لڑکیوں کے ٹین ایجز 20s 30s میں اگر آپ آئینے کے سامنے کھڑی ہو جائیں, آپ کو ایکسپریشن بنائیں اور آپ کی لکیریں بنتی ہیں اور بعد میں ہٹ جاتی ہیں جب آپ ایکسپریشن نہیں بنا رہے ہوتے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جھریاں, وہاں پہ لائنیں بنیں گی. تو جب ہٹ جائیں تو اب بنائیں تو آ جائیں, اور اب جب ایکشن نہ کریں ہٹ جائیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈائنامک لائنز. پھر کچھ عرصے بعد یہ لائنیں جو ہوتی ہیں یہ سٹیٹک لائنز میں بدل جاتی ہیں. ایون اگر آپ کو ایکسپریشن نہ بھی کریں تو وہ لائنیں آپ کی موجود رہتی ہیں. اس کو ہٹانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, لیکن اس میں بھی ہماری سکسیس ریٹ بہت اچھی ہے, ہم کرتے ہیں ان کو. پھر یہ دوسری ہوتی ہے کہ اگر آپ کے انوائرمنٹل ڈیمیج کی وجہ سے ہے یا آپ کے ہارمونل ڈیمیج ہے, آپ کی کولیجن کم ہو رہا ہے باڈی میں, الاسٹن کم ہو رہا ہے جو کہ 25 سال کے بعد بننا کم ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے ہمارے پاس بہت اچھے طریقے ہیں. آپ دکھائیں گے تو اس کو دیکھیں گے. پھر ایک ایج کی وجہ سے, ایک گریوٹی کی وجہ سے سیگ بھی ہوتی ہے. اس سیگنگ کی وجہ سے کچھ میڈیکل پرابلمز ایسی ہوتی ہیں, کڈنی پرابلمز ہیں, کچھ لیور کی پرابلمز ہیں, ان کی وجہ سے ہو جاتی ہے. تو اس میں ساری چیزوں کو آپ کی کمپلیٹ ہسٹری لینا ضروری ہے. آپ کسی بھی کنسلٹنٹ کے پاس جائیں, کمپلیٹ ہسٹری لیں گے, کازز وہ کر کے اس کے بعد ان کو ہٹانا اس کازز کے مطابق بہت آسان ہے. اور گرتے بالوں کا جو علاج آپ نے پوچھا وہ بھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے, لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, پہلے انہیں شامل کر لیں. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیسی ہے سمیرا؟ جی خیریت ہے. کون صاحبہ ہمارے ساتھ؟ جی میں محمد بول رہی ہوں. جی کیا جاننا چاہیں گی آپ؟ ڈاکٹر صاحب سے نا میں نے ایک دفعہ پہلے بات کی تھی, ہم لوگ لندن ایریا میں رہتے ہیں, تو وہاں ان کے کلیننگ کا کیسے ہے کچھ ٹھیک, کنٹرول روم سے آپ نمبر لے لیجئے گا, وہاں اگر آپ رابطہ کریں ابھی وہ آپ کو بتا دیں گے اس حوالے سے. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو تو آپ ہمیں پروگرام میں کال کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, بہت سی خواتین پریشان ہیں کہ بال بہت گرتے ہیں. جی, بالوں کی گرنے کی کئی وجوہات ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو اسیس کرنا ہے کہ آپ یہ کیوں ہوتے ہیں. اگر آپ میڈیکلی فٹ ہیں, بہت ساری وجوہات ایسی ہیں کہ جس میں آپ کو کوئی میڈیکل پرابلم ہے اور وہ ڈائگنوز نہیں ہوا, اس کی وجہ سے آپ کے بال گرتے ہیں. بہت ساری کنڈیشن میں ہم لے سکتے ہیں, تھائرائڈ کی بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں. اسی طریقے سے آپ کے ہارمونل پرابلمز ہوتے ہیں. ایون جب آپ کے پیریڈز کے سائیکل ہوتے ہیں ان کے دوران مختلف سٹیجز میں, پریگننسی کے دوران کہتے ہیں کہ بال بہت اچھے گھنے اور بہت خوبصورت ہو جاتے ہیں کیونکہ ایسٹروجن پروجسٹروجن کا سائیکل ٹوٹلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. جب آپ پریگننسی کے بعد, جب آپ پریگننسی سے فارغ ہو جاتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کے بال تھن ہو جاتے ہیں, لسٹر لیس ہو جاتے ہیں. پھر آپ کی یہ ہے کہ کچھ ڈیفیشنسیز کی وجہ سے ہوتی ہیں, آئرن ڈیفیشنسیز کی وجہ سے ہو جاتی ہیں, زنک کی وجہ سے ہو جاتی ہیں, سلفر کی وجہ سے ہو جاتی ہیں, مختلف قسم کے وٹامن اینڈ منرل ڈیفیشنسیز ہیں ان کی وجہ سے ہو جاتی ہیں.
پھر بعض قسم کی انفیکشنز ہیں، وائرل، فنگل، بیکٹیریل انفیکشنز ہیں، ان کی وجہ سے ہو جاتی ہے. اچھا یہ تو میڈیکل چیزیں تو ہم ایک دفعہ پوری طریقے سے وہ کر لیں. ایک بہت بڑی چیز جو ہے وہ ہے آپ کا سٹریس لیول. میں ہمیشہ اس چیز پہ کہتا رہا ہوں کہ جو لوگ ہائی لیول آف سٹریس ہوتا ہے ان کے آپ دیکھ لیں کہ ان کے کارٹیسول لیولز بہت ہائی ہوتے ہیں، ان کی انسولین ریزسٹنس کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ میں سارا آپ کو بتا چکا ہوں. ہائی سٹریس لیول بذات خود ایک کاز ہے جو کہ اس کو زیادہ کرتا ہے، اس کو ورسن کرتا ہے. اور جب آپ کانشیس ہوتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، آپ ڈپریسڈ ہوتے ہیں، آپ اینکشس ہوتے ہیں، آپ اس کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، تو وہ آپ ایک ویشس سرکل میں آ جاتے ہیں. اس ویشس سرکل کو کہیں توڑنا ہوگا. تو اگر ہم اس کے کازز کو دیکھ لیں، آپ اچھی متناسب غذا کھائیں. آپ جنک فوڈ جو پروسیسڈ فوڈز ہیں، ابھی میں پگمنٹیشن میں بھی آگے بتاؤں گا، اگر آپ یہ کھانا چھوڑ دیں، بیلنس ڈائٹ، گڈ نیوٹریشس ڈائٹ ود اینٹی آکسیڈنٹس، تو انشاءاللہ آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے. یعنی سٹریس نہ لیں اور بیلنس جو ڈائٹ ہے اس کا استعمال کریں. جی. اچھا پگمنٹیشن میں جیسا کہ آپ بتا رہے تھے ڈاکٹر صاحب، کچھ اس کی ٹائپس ہیں جو کہ کاسمیٹک میں آتی ہیں، ویسے اس کے اثرات نہیں ہوتے. تو کاسمیٹولوجی کے تحت اگر اس کو ٹریٹ کیا جائے، علاج کرا جائے، تو کتنا وقت درکار ہوتا ہے؟ کیا بہت مہنگا طریقہ علاج ہوگا؟ نہیں، اس میں اب بہت زیادہ اللہ کا بڑا احسان ہے. پہلے تو کوئی علاج ہی نہیں تھا. دیکھیے جی، سرجری پہلے تھی، تو سرجری میں آپ سکن کو تو کاٹ کے نہیں نکال سکتے. اب کسی کا میلازما ہو گیا، کسی کا کلازما ہو گیا، کسی کے فریکلز ہو گئے، کسی کی پگمنٹیشن آ گئی ہے، چاہے کوئی بھی وجہ ہو. اب سکن ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ کاٹ کے پھینک نہیں سکتے، کیونکہ وہاں آپ کی سکارنگ ہو جائے گی، تو اس کو آپ ہٹا نہیں سکتے. اب ہمارے پاس جو طریقہ کار ہے، اب نان سرجیکل پروسیجر جس میں نے اسپیشلائزیشن کی ہے، جس میں ریسرچ کرتا رہتا ہوں، اس میں یہ ہے کہ ایسی مشینیں، ایسی چیزیں آ گئی ہیں، ایسے پروڈکٹس آ گئے، ایسے اورل میں آپ کو بتاؤں گا پروگرام کے دوسرے حصے میں، یا شاید اگلے پروگرام میں جب ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے تو میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جو کہ بغیر کسی آپریشن کے، بغیر کسی علاج کے آپ کے اس کو بہتر کریں گی. ریسرچ بیسڈ میں باتیں کر رہا ہوں. اس کے علاوہ اچھی قسم کے لیزرز آ گئے ہیں، لیزر کی مختلف. اب یہاں پہ میں آپ کو ایک بتاتا چلوں کہ لیزر میں لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ کوئی بھی لیزر جو یہاں پہ بہت سستے لوگوں نے سلونز میں رکھے ہوئے ہیں اس سے ختم ہو جائیں گے. اس سے آپ کے چانسز یہ ہیں کہ زیادہ ڈیمیج ہو جائے. تو مخصوص قسم کے لیزرز کی میں کسی دن آپ کو ساری ٹائپس بتاؤں گا، کون سی کیا کیا. خاص طور پہ جو آپ کی فٹزپیٹرک ٹائپ 5 اور 6 ہیں، جو ہماری سکن ہے 4، 5 اور 6، جو ڈارکر کلرز ہیں، لائٹر 1 ہوتی ہے جس میں بالکل پگمنٹ نہیں ہوتا اور برن جلدی ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں پگمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور برن کم ہوتا ہے، لیکن اس میں ڈیمیج بہت زیادہ ہو سکتا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے بھی پرہیز کریں اور ایسی مشینوں سے، ایسی جگہوں سے بھی پرہیز کریں. لہٰذا بعض مشینیں سیف نہیں ہیں ہماری براؤن سکن کے لیے. ابھی پچھلے دنوں میرے پاس کوئی لیڈی آئی تھی، انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ جی میں فلاں کے پاس گئی تھی، وہ تو مجھے اتنی، لیکن انہوں نے مجھے کہا، انگریز کے پاس گئی تھی، انہوں نے کہا کہ جی آپ کی سکن کے لیے ہمارے پاس سیف نہیں ہے. تو آپ کوشش کریں. ہمارے لوگوں میں بہت سارے لوگ، میں یہ نہیں کہتا، بہت اچھے لوگ ہیں. کچھ لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی بس پیسے آ جائیں اور آپ کی ٹریٹمنٹ کسی طریقے سے کرتے ہیں، ان کو آپ کی سکن کی پرواہ نہیں. تو یہ آپ کا کام ہے کہ آپ تسلی کر لیں، ان کے کریڈینشل دیکھ لیں، ان کے سرٹیفکیٹس، ان کی مشینیں، ان کی انڈیمنٹی، ان کے انشورنسز، ان کی کوالیفیکیشن، ان کا ایکسپیرینس، یہ دیکھنا آپ کا کام ہے. کوئی آپ کو کسی اور کو آپ ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے. تو آپ اپنی تسلی کروا لیں کسی بھی ٹریٹمنٹ کرانے سے پہلے. اینڈ آف دا ڈے فائدہ بھی آپ کو ہوگا اور سفر بھی آپ کریں گے. تو ہمارے پاس بہت اچھے طریقے ہیں اب تو، بلکہ میں اپنا ایک طریقہ کار لے کر آ رہا ہوں جو میں نے کہا ہے کہ ہم اورل سپلیمنٹ کی طرح کی کوئی چیز لے کر آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے آپ کے سکن 1 to 3 ٹونز لائٹر ہو جائے گی نیچرل طریقے سے، اور اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں. صحیح، یعنی کہ مستند معالج بہت ضروری ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے آپ بات کریں گے. ہلو، السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی تو اوکے؟ ٹھیک، نام نہ بتائیے، سوال کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے ڈاکٹر صاحب سے. جی جی ضرور. جی میرے بال بہت گرتے ہیں. آپ کی ایج کیا ہے؟ میری ایج 28. اچھا، کب سے بال گر رہے ہیں؟ میرے بال تقریباً سال ہو گئے. سال ہو گیا. ڈاکٹر صاحب کیا جاننا چاہیں گے آپ ان سے؟ آپ کب سے انگلینڈ میں ہیں؟ آپ انگلینڈ سے بول رہی ہیں؟ جی. کب سے انگلینڈ میں ہیں آپ؟ مجھے تقریباً ادھر 10 سال ہو گئے. 10 سال ہو گئے.
आप अदरवाइज फिट हैं मेडिकली, कोई आपको हार्मोन्स वगैरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसकी कॉजेज वगैरह आपको कुछ बताई थी। मैंने अभी टीवी ऑन की है जी, मैंने अभी टीवी ऑन की है। अच्छा, ट्यूसडे को सुबह 7 बजे हमारा फिर रिपीट होता है। मैं कोशिश करता हूँ अभी जल्दी जल्दी आपको कुछ कॉजेज दोबारा बता देता हूँ। अच्छा ठीक है। ट्यूसडे को सुबह 7 बजे दोबारा रिपीट होता है। आप देखिए इसमें कई, आप फ़ोन बंद करके बेशक टेलीविज़न से सुन लें, मैं आपको फिर बता देता हूँ। डॉक्टर साहब, एक तो आपने कहा था ना स्ट्रेस नहीं आपने लेना, बैलेंस डाइट हो, और इसके अलावा क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बालों को रोक सकती हैं गिरने से? देखिए जी, हमको सबसे पहले, मैं हमेशा एक चीज़ पे जोर देता हूँ सुमेरा, वो ये है कि हमें कॉज पता करनी चाहिए। जब हमें कॉज पता चल जाएगी कि क्या कॉज है, कॉज को आप हटाएंगे तो ठीक हो जाएगा। अब एक मटके में नीचे छोटा सा सुराख है, आप उसमें पानी डालती हैं, वो फिर आप देखती हैं कि वो पानी, सुबह देखती हैं कि जो मटका फिर खाली है, तो ये कभी भी नहीं भरेगा। हमें चाहिए, मैं हमेशा इस चीज़ पे कहता हूँ कि आप हमेशा कॉज को ढूंढें। जब आप छोटा सा प्लग करेंगे उस सुराख को, तो इंशाल्लाह दोबारा मटका खाली नहीं होगा। लोग ये करते हैं कि टोटकों के पीछे भागते हैं, इस ऑयल के पीछे भागे, उस क्रीमों के पीछे भाग रहे हैं। अगर आप इस तरह करेंगे तो कभी भी आपको, बल्कि आपके नुकसान होने का अंदेशा ज़्यादा है। मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले अपने कॉज ढूंढें। बहुत सारी मेडिकल बीमारियां हैं, उनकी वजह से हो जाती हैं। कुछ ऐसे मेडिकेशन हैं जो आप लेती हैं, उनकी वजह से हो जाती है। कुछ आपकी बॉडी में विटामिन्स, मिनरल्स की डेफिशिएंसीज होती हैं जो कि डायग्नोज नहीं होती हैं, आमतौर पर रूटीन में उनके टेस्ट नहीं किए जाते, उनकी वजह से हो जाती है। बाज़ किस्म की इन्फेक्शंस होती हैं, वायरल, बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शंस होती हैं, उनकी वजह से हो जाती है मुख्तलिफ। और तो इन डिजीज़ के अलावा जब मैंने बात की थी उसमें ये की थी कि आपका स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, आपके कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा हाई हैं, आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस के चांसेस ज़्यादा हैं, आपकी और ज़्यादा बहुत ज़्यादा बीमारियों के चांसेस हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और पता नहीं बला बहुत सारी मेंटल हेल्थ की चीज़ें हो जाती, उसकी वजह से होता है। जब आप स्ट्रेस में होंगे उसकी वजह से और ज़्यादा आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस होंगे, और ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंसेस होंगे, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जाएंगे। लाइफस्टाइल, आपका लाइफस्टाइल क्या आप बिल्कुल काउच पोटैटो हैं या आप एक्टिव हैं, जिम वगैरह जाती हैं, घंटा आधा घंटा आप वॉक कर लेते हैं? हैप्पी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये है, और खाना, जितना आप प्रोसेस्ड फूड लेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि प्रोसेस्ड फूड क्यों ख़राब है, शायद नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं आपको बताऊं कि प्रोसेस्ड फूड में होता क्या है, क्यों हम कहते हैं कि ये प्रोसेस्ड फूड ना लें। ये प्रोसेस्ड फूड आपके लिए जहर हैं, आपके लिए बहुत नुकसानदेह है, आपकी बॉडी के लिए, आपकी स्किन के लिए, नेल्स के लिए, हेयर, आपकी तमाम पूरे सिस्टम्स के लिए बहुत ज़्यादा जहर कातिल की तरह है ये। तो हम ये सारी चीज़ों को जब आप देखेंगे और कॉज मालूम करेंगे तो आपके बिल्कुल इंशाल्लाह ये बाल गिरना ख़त्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आप हमेशा स्ट्रेस पे बहुत जोर देते हैं कि इससे बचना चाहिए। स्ट्रेस पे स्ट्रेस देता हूँ। कुछ लोग स्ट्रेस पे बिल्कुल स्ट्रेस होता है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें शौक होता है बहुत स्ट्रेस लेने का, कुछ होते हैं जिनका काम ऐसा होता है। तो स्ट्रेस को साथ लेके चलते हुए कैसे हिफाजत की जाए स्किन और बालों की, ये पूछूंगी। कॉल शामिल कर लें तो प्लीज़ उसके बाद आप ये भी बताइएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब हमारे साथ और क्या पूछना मैं चाहेंगे? राजा मानचेस्टर तो बोल रहे हैं जी राजा साहब, क्या जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं भाई बाल गिरने जी जी है? जी जी जी, ये पता है क्यों गिरने बाल? बहुत शुक्रिया जी आप आपका बताइए प्रोग्राम जी, में क्यों गिरते कॉल हैं? करने का। अपन जो लाते हो ना, लगाते हो बालों पे, जी जी, वो गिरते हैं। मेरी 65 ईयर एज है, मैंने कभी बालों को ना साबुन लगाया तो बाद में ड्राई किया, ठीक ठीक ठीक, ड्राई करके ना, तो अब मेरी 65 है, मेरे इतने बाल हैं सर पे कि पता नहीं क्यों नहीं गए। तो गोलियां मैं 12 खाता हूँ रोज की, बीमार भी हूँ मैं। अच्छा, यानी सर पे साबुन शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करते तो बाल नहीं करो, मैं करता हूँ ना, तो अच्छा, बाद करते में हैं। बाल ड्राई करता हूँ। साबुन अच्छा। और शैम्पू में इतना केमिकल होता है कि वो तुम्हारी जड़ों को खा जाता है। जी, अच्छा ठीक। राजा साहब, बहुत अच्छी आपने बहुत बात की, शुक्रिया, बल्कि आपने मैं- कॉल किया, हमें भी एक टिप दी। जी डॉक्टर साहब, क्या मैं कहेंगे इसमें आप? थोड़ा सा ऐड करता चलूँ। एक बहुत जो हमने तो खैर मेडिकली बहुत ज़्यादा बातें की, मैं वो आपको कुछ और चीज़ें भी इसके हवाले से बता देता हूँ
کہ یہ واقعی ہم جس قسم کے کیمیکلز وغیرہ استعمال کرتے ہیں یہ بہت زیادہ اس کے بھی نقصانات ہوتے ہیں. بعض ہماری اسکن کو موافق آتے ہیں, بعض اسکن کو موافق نہیں آتے. دوسری بات یہ میں نے بہت ساری لڑکیوں کو دیکھا ہے, بلکہ موسٹ آف دا گرلز انکلوڈنگ یو سمیرا, آپ لوگ جو ہی نہاتے ہیں اس کے بعد آپ جلدی سے بلو ڈرائی وغیرہ یا آپ سب کچھ کرتے ہیں, جلدی کریں اور یہ کرتے ہیں, اسٹائلنگ کرتے ہیں,